ماں سے دستبردار ہو گئی ہے۔ ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے، اس وقت دنیا کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عالمی فلسفے کے ساتھ ہماری بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ آسمانی تعلیمات سے، وحی الہی سے دستبردار ہو گئے۔ ہم دستبردار نہیں ہوئے، نہ ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے جھگڑا سارا۔ آج خدا نخواستہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ دستبردار ہو جائے، کوئی جھگڑا نہیں دنیا کے ساتھ ہمارا۔ ایک مسلمان، میں یہ اس بات پر غور کر لیں، سوسائٹی کے قوانین، معاشرت، سیاست، تجارت، عدالت، اجتماعیت کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے۔ یہ فلسفہ عیسائیوں نے تو قبول کر لیا ہے، ہندوؤں نے بھی نظم اور سسٹم میں قبول کر لیا ہے، بدھوں نے بھی قبول کر لیا ہے، چائنا سارا، جاپان، سسٹم میں، نظام میں یہ فلسفہ کہ اس کی اجتماعی احکام اور قوانین کی بنیاد مذہب پر نہیں ہوگی، سب نے قبول کر لیا، ہندوؤں کو بھی، بدھوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، یہودی بھی۔ میں تو اس کو یہ نہیں سمجھتا قبول کر، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اڑے ہوئے ہم ہیں۔ ہم سے مراد بھی ہمارے حکمران نہیں، عوام اور دینی طبقے۔ عوام اور دینی طبقے پوری دنیا میں، پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ عام مسلمان بھی قرآن پاک اور سنت رسول کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اور دینی طبقے تو ہے ہی۔ یہ کمٹمنٹ توڑنے کی جنگ ہے ساری، کہ کس طرح یہ کمٹمنٹ ٹوٹے۔ نہیں ٹوٹ رہی، نہیں ٹوٹے گی، نہیں ٹوٹ۔ اس کی ایک وجہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہ جس زمانے میں یہ ناروے کے اور ڈنمارک کے وہ خاک و شاکوں کا مسئلہ پہلی دفعہ جب چلا تھا، تو ایک مغربی دانشور نے لکھا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ اصل جھگڑا یہ ہے، اصل جھگڑا ہمارا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے معاملات میں خدا کا، کتاب کا اور رسول کا حوالہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے، یسوع مسیح کیا کہتا ہے، بائبل کیا کہتی ہے، ہم نے تو چھوڑ دیا۔ مسلمان ابھی تک اس حوالے پہ اڑا ہوا ہے۔ وہی بات کرو، کہتا ہے خدا یہ کہتا ہے، رسول یہ کہتا ہے، کتاب یہ، تین حوالے ہیں۔ خدا کا حوالہ، اللہ یہ کہتا ہے، رسول اللہ یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے تینوں حوالے چھوڑ دیے۔ مسلمانوں نے، اس کا لفظ ہے، مسلمانوں نے ابھی تک یہ تین حوالے اپنے سروں پر مسلط رکھے ہوئے ہیں، یہ حوالے نہیں چھوڑ رہے۔ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، قانون بناتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے بائبل کیا کہتے، کوئی نام بھی نہیں لیتا بائبل کا، یسوع مسیح کا کوئی نام بھی نہیں لیتا قانون بناتے وقت، نہ خدا کا نام لیتا ہے۔ مسلمانوں نے یہ تینوں حوالے ابھی تک باقی رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو میں یاد کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے الحمدللہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر کسی زمانے میں بش صاحب آیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، پھر اوباما صاحب نے 2-3 تقریریں کی مسلمان ملکوں میں آ کر۔ بش صاحب جب قاہرہ آئے ہیں، بش صاحب آئے ہیں یہاں جدہ آئے ہیں، بش صاحب استنبول گئے ہیں، تو ہم سے بات کرنے کے لیے ان کو بھی قرآن پاک کی 2-3 آیتیں اور حضور کی 3-4 حدیثیں یاد کر کے آنا پڑا تھا۔ اوباما صاحب تو حدیث کا متن یاد کر کے آئے تھے، مسلمانوں سے بات کرنی ہے، اس کے بغیر نہیں سنیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ حوالہ الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم سے بش کو بات کرنی پڑتی ہے، اوباما کو بات کرنی پڑتی ہے تو قرآن پاک کی 2-3 آیتوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے، رسول اللہ کی کسی حدیث کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر یہ بات سنیں گے نہیں۔
مضبوط ہے، موجود ہے الحمدللہ۔ بلکہ اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں، ہم تو آپس میں لڑتے ہیں تو حوالہ قرآن سے نکالتے ہیں، لڑائی ہماری اپنی ہوتی ہے، حوالے حدیث کے دیتے ہیں، جھگڑے ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور حوالہ قرآن سے اللہ یہ کہتا ہے وہاں سے استدلال کرتے ہیں۔ ہماری اپنی لڑائیاں بھی خدا رسول کے حوالے سے ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گی؟ لیکن میں نے اس پہ جواب میں ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھا تھا، میں نے کہا یار بات سنو، تم یوروپ ڈال رہے ہو ہم پر کہ ہم نے حوالے چھوڑ دیے، تم نہیں چھوڑ رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا ہے؟ چھوڑی کون سی چیز ہے تم نے؟ اور میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا، حقائق کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دنیا میں پورے اعتماد سے یہ بات کرتا ہوں، کوئی یہودی، دنیا کا کوئی یہودی تورات کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ تورات ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ تورات کی سند زیادہ سے زیادہ جاتی ہے کہ یروشلم تباہ ہو گیا تھا، عزرائیہ نے اس کو دوبارہ آباد کیا، عزرائیہ نے اپنی یادداشت کی بنیاد پہ تورات دوبارہ لکھی، یہ تورات کی سند عزرائیہ تک جاتی ہے۔ یہ کہ یہ تورات وہ ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، کوئی یہودی کسی نسخے کے بارے میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دنیا کے کوئی عیسائی انجیل کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ وہ انجیل ہے جو عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ متی کی انجیل ہے، یہ مرکز کی انجیل ہے۔ اور ان انجیلوں کا حال کیا ہے؟ میں ایک تازہ ترین شہادت عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے شہر کی شہادت عرض کرنا چاہوں گا، پچھلی باتیں چھوڑیں ساری آپ۔ میں گجرانوالہ میں کہوں، گجرانوالہ میں رہتا ہوں۔ گجرانوالہ میں عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے کہ یہ کھوکھرکی میں کیتھولک عیسائیوں کا بہت ایشیائی سطح کا بڑا مرکز ہے۔ یہ ان کا ایک پرچہ نکلتا ہے ماہنامہ کلام حق، اردو میں، ایک عرصے سے نکل، میں پڑھتا ہوں اس کو۔ ماہنامہ کلام حق پادری کے ایل ناصر تھے، فوت ہو گئے۔ ان کے بعد جی ایم ناصر ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں پاک فوج کے، چلا رہے ہیں اس کو۔ اس میں انہوں نے بڑی مزے کی بات لکھی کہ آج سے 10-12 سال پہلے میں نے اس کو پوری تفصیل 3-4 الگ الگ مضامین میں پوری تفصیل چھاپی۔ انہوں نے یہاں ہے کیتھولک عیسائیوں کا مرکز گجرانوالہ میں، لاہور انارکلی میں بائبل سوسائٹی پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی۔ بائبل کی اشاعت کا سب سے پرانا ادارہ بائبل پاکستان بائبل سوسائٹی ہے انارکلی لاہور میں، جو انگریزوں کے زمانے میں بھی تھی۔ پرانی انارکلی میں بائبل سوسائٹی موجود ہے، بائبل چھاپتے ہیں۔ انہوں نے بائبل انگریزی چھاپی آج سے 20-25 سال پہلے، تو گجرانوالہ کے کلام حق نے اس پر اعتراض کیا کہ تم نے جو پچھلی بائبل تم نے چھاپی تھی، اب جو بائبل تم نے چھاپی ہے انگریزی کا، اس کا اگلا ایڈیشن، ان دونوں ایڈیشنوں میں 43 آیات بدلی ہوئی ہے۔ ایک ہی شہر میں، ایک ہی مکتبے نے، ایک ہی زبان میں 2 ایڈیشن جو چھاپے ہیں 20-25-40 سال کے وقفے کے بعد، اس میں 43 آیات بدلی ہوئی، نقشہ بنا کر اس نے۔ پہلے ایڈیشن میں یہ آیت تھی، اس میں یہ ہے، یہ جملہ تھا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں تھا، یہ ہے، یہ آیت یوں تھی، پورا نقشہ بنا کے، چارٹ بنا کے دیا۔ میں نے اس کو شائع بھی کیا، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اگر کوئی ساتھ پڑھنا چاہے تو نیٹ پہ بھی موجود ہے میرے مضمون کے ساتھ۔ میں نے اس پہ لکھا یار چھوڑو، باقی باتیں چھوڑو، جس کتاب کے ساتھ ایک مکتبے کے 2 ایڈیشنوں میں 43 آیات بدل گئی ہوں، اس غریب کے ساتھ 2000 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ بائبل کی تاریخ تو 2000 سال کی ہے،
یہ 19 جو ہے یہ بائبل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے چلتی ہے نا. یہ 2000 سال ہو گئے. 2000 سال میں اس غریب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا جس کی ایک شہر کے ایک مطبعے کے 2 ایڈیشنوں میں 43 آیات بدل گئی. میں نے اس سے کہا میرے بھائی تم ہمیں کس بات پہ روز جاڑتے ہو کہ ہم چھوڑی؟ تمہارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا ہے؟ ہمارے پاس تو قرآن پاک. دنیا کا کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کے کسی بھی نسخے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے یہ کہے گا یہ وہ قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہوتا تو کچھ جو بھی ڈالتے ہم پر. تمہیں چھوڑا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ہے. ہم سے کوئی چھوڑنے کی توقع کرے، میں نے کہا اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. اس پہ میں نے ایک لطیفہ لکھا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے دوست سے کہا کہ یار تمہارے پاس 2 مکان تمہیں 2 مل جائیں تو کیا کرو گے؟ ایک تمہیں دے دوں گا. 2 گاڑیاں مل جائیں تو کیا کرو گے؟ ایک تمہیں دے دوں گا. 2 موٹر سائیکل اگر تمہیں کہیں سے مل جائیں تو ایک تمہیں دے دوں گا. اگر تمہیں 2 گائیں مل جائیں تو فرماؤ ادھر مت دیکھو میرے پاس ہیں، وہ نہیں دوں گا. میرے پاس ہے یار. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان اپنی کمٹمنٹ میں کمزور کیوں نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں ہوگا. سنیے بات، مسلمان کے پاس قرآن پاک اوریجنل موجود ہے، اور عجائب گھروں میں نہیں، مسلمانوں کے اپنے گھروں میں. کسی لائبریری میں تلاش نہیں کرنا پڑتا کہ قرآن پاک دیکھنا یار کون سی لائبریری میں دیکھے جا کر. اوریجنل گارنٹی کے ساتھ. گارنٹی بھی کیسی؟ ایک دفعہ مجھے حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، کتابت کا بھی اعلیٰ ذوق تھا، کتاب کا بھی بہت اعلیٰ ذوق تھا. ان کے ساتھ مجھے لندن میں برٹش میوزیم میں ہے انڈیا آفس لائبریری. شاہ صاحب کا تو کتاب کا بہت اعلیٰ ذوق تھا. چھوٹا موٹا میرا بھی ہے. حضرت شاہ صاحب کے ساتھ برٹش میوزیم میں گیا میں، انڈیا آفس لائبریری دیکھ، وہاں قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہوا ہے، مصحف عثمانی، جو انگریزوں نے مغل بادشاہوں کے ریکارڈ سے اٹھا کر وہاں جا کے محفوظ کر لیا تھا. جب انگریزوں نے قبضہ کیا یہاں، بادشاہ شاہ ظفر کے سارے اثاثے وثاثے ضبط کیے، تو قرآن پاک کا نسخہ ان کے ہاتھ لگا. انہوں نے وہاں جا کے میوزیم میں محفوظ کر دیا. وہ وہاں پڑا ہوا ایک نسخہ اوریجنل. وہ ان مصاحف میں سے ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 6-7 مصاحف لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھجوائے تھے. ان میں سے ایک اوریجنل نسخہ، کاپی نہیں، اوریجنل نسخہ وہاں موجود ہے. اس کی زیارت کے لیے میں گیا تھا. حضرت شاہ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، میں بھی ساتھ گیا تھا. اس پہ 2 چیزیں تو میں نے خود دیکھی ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کر یوں کتبہ عثمان بن عفان، یہ میں نے خود پڑھا اپنی آنکھوں سے. کتبہ عثمان بن عفان. بادشاہوں کی موریں میں نے خود دیکھی ہیں. سلطان سلیم اول خلیفہ عثمانی کی، ایران کے اسماعیل صفوی کی مور ہے، اس کے بعد ان کے پاس آیا، وہاں سے انڈیا منتقل ہوا. جہانگیر کی مور ہے، شاہ جہاں کی مور ہے. یہ موریں میں نے خود دیکھی ہیں، جن کے پاس توارث سے چلا موجود محفوظ پڑا. اور میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں. میں نے جب قرآن پاک ہاتھوں میں اٹھایا نسخہ، یوں تو ٹر کے دیکھ رہا ہوں، یوں میں نے آسمان کی طرف دیکھا. میں نے کہا یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے. قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے؟ ہم شاید نہ کر پاتے. تو بے نیاز ہے نا. ہمارے یہاں تو بادشاہی مسجد سے حضور سے منسوب چند تبرکات چوری ہوئے، 18 سال ہو گئے، پتہ نہیں چلا کدھر گئے. منسوب ہیں وہ 18 سال سے چل رہی ہے بات، پتہ نہیں چلا کدھر گئے ہیں، کون لے گیا، کیا ہوا ہے، پتہ نہیں. ہم کیا کرتے؟ میں نے کہا یا اللہ تیری بے نیازی
کیا عجیب ہے کہ قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کہاں سے کروا رہا ہے؟ سسٹم ان کا، خرچہ ان کا، حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی۔ اور صرف حفاظت نہیں، اگلی بات، اس کے اوریجنل ہونے کی گارنٹی بھی دلوا رہا ہے ان سے۔ جہاں قرآن پاک رکھا ہوا نا، وہاں پوری سند لکھی ہوئی ہے ابھی ہی قال حدثنا کی طرز پر۔ ہم نے یہ نسخہ وہاں سے لیا، انہوں نے 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 وہاں سے لیا، پوری سند حضرت عثمان تک لکھی ہوئی ہے۔ لکھا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اوتومان کہتے ہیں، اوتومان نے لکھا تھا، اور وہاں سے چلتا چلتا اس سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، پوری سند لکھی ہوئی ہے۔ میں کہا اللہ قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کے اوریجنل ہونے کی گارنٹی بھی ان سے دلوا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اوریجنل ہے۔ ایک وجہ، اسباب کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات اپنی جگہ کہ مسلمان دیکھے سامنے موجود ہے، یار کس سے ہوں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ 3 حوالوں سے، اللہ اکبر، سیرت کے حوالے سے الگ، حدیث کے حوالے سے الگ، سنت کے حوالے سے الگ، 3 مستقل دائرے ہیں، تینوں بڑے دائرے ہیں۔ حضور کی ولادت سے لے کر وصال تک زندگی کیا گزاری، یہ الگ موضوع ہے۔ کیا کچھ فرمایا، یہ الگ موضوع ہے۔ کیا کیا، یہ الگ موضوع ہے۔ ریکارڈ پر ہے، ایک ایک بات ریکارڈ پر ہے۔ نسل انسانی کی کوئی اور شخصیت نہیں ہے جس کی زندگی اس قدر تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کا حصہ ہو۔ موجود ہے یار۔ میں ایک سادہ سی بات کرنا چاہوں گا، قرآن پاک موجود ہے، جس زبان میں موجود ہے زبان بھی زندہ زبان ہے۔ ہر مسلمان کو رسائی کے مواقع میسر ہیں۔ قرآن پاک تک رسائی کے مواقع دنیا کے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو قرآن پاک تک رسائی کے مواقع میسر ہوں۔ آج کے دور میں قرآن پاک کی زبان زندہ زبان ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے، کوئی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں پڑتی، عربی پڑھو، سیکھو، پڑھو، سمجھ لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال، اعمال، سنت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور عام مسلمان کی رسائی میں ہے۔ کسی مسلمان سے یہ توقع آپ آخر کر کیسے سکتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم بھی معلوم کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اور جناب نبی کریم ہے کہ سنت الحدیث بھی معلوم کر سکتا ہے اعتماد کے ساتھ، اس سے آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں کوئی 10 بار ہوگا؟